تاکہ یہ میسج ملے دنیا کے مسلمانوں کو کہ مسلمان ہونا کافی ہے، شادی بیاہ کے لیے خاندان ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی بیاہ کریں گے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے محمد علیہ السلام نے نکاح کیے، اپنے خاندان قریشی تھے دوسرے خاندان میں، اور دوسری بات یہ بھی بتانی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے بیاہ کیا، تاکہ ایسا پتا چلے اگر سماج میں کوئی عمر دراز آدمی کسی چھوٹی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آئے، چھوٹی بچی مطلب بالغہ ہو، ہمارے بھارت میں اسلامک شریعت کے اندر 12 سال کی ہو یا ہندوستانی قانون کے مطابق 18 سال کی ہو، اگر 50 سال کا مرد اگر 18 سال کی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آ جائے، رشتہ آ جائے، تو وہاں پر وہ رشتہ جائز ہے ہمارے نبی نے، اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے کیا۔ اگر کوئی جوان لڑکا ہو یا عمر دراز عورت ہو تو نکاح کرنے کی نوبت آ جائے تو ہمارے نبی نے ایسا بھی کیا ہے، تو وہ آدمی کے لیے تاکہ سبق بنے، پیغام بنے، وہ نکاح کر سکتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وقت بہت ہو چکا ہے، 2:45 بج چکے ہیں۔ ایک مثال، ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنت صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی مہلک چیزوں کو سے بچانے کے لیے بھی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد ہم اپنی بات شارٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے، ہم لوگ یہاں پر ٹوپی اوڑھتے ہیں نا، سارے لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ ٹوپی ہے، میرے پاس بھی ٹوپی ہے۔ یہ ٹوپی کیوں یوز کرتے ہیں؟ Why do we wear the cap? What's reason؟ آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ this is method of the last prophet, this is method of our prophet۔ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ فساد امت کے وقت اتنا تو پتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہے، نہیں بھی ہوگا، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے، بس اتنی بات ہے کہ سنت ہے۔ لیکن پتا ہے دنیاوی اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے، گرمی میں لو لگ جاتی ہے نا، اور کسی کو سخت لو لگ جائے تو وہ آدمی زندہ نہیں بچتا، مر جاتا۔ لو اور جونڈس ہو جائے، کسی کو جو لگ جائے، لیور تک پہنچ جائے تو آدمی بچ نہیں سکتا، مرنا اس کا طے ہے، اللہ ہی کچھ کرے، اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن مہلک بیماری کیا ہے؟ لو ہے۔ لو اگر آدمی کو لگ جائے گرمی میں بہت تیز، جب اس لو سے بچنے کا کیا طریقہ، ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب لو سے بچنے کا طریقہ بتا دیجیے، تو ڈاکٹر لوگ کہے گا کہ بھئی سر پہ کپڑا باندھ دو، یا ٹوپی اوڑھ لو، یا کیپ لگا لو، سر پہ لپیٹ لو کپڑا، دیکھیں گے آپ اتر پردیش چلے جائیے، ہریانہ چلے جائیے، راجستھان چلے جائیے، لوگ بڑی بڑی پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ لو سے بچنے کے لیے۔ راجستھان کے اندر لوگ زیادہ باندھتے ہیں کیونکہ راجستھان میں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، لو سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا باندھتے ہیں۔ سر پر ہی کیوں کپڑا باندھتے ہیں؟ کیوں لو سر سے ہی گھستا ہے کیا؟ لو سر سے گھستا ہے اس لیے کپڑا باندھتے ہیں؟ جی، لو اٹیک کہاں پر کرتا ہے؟ یہ جو پیچھے والا حصہ ہے، یہ والا حصہ، یہ آدمی کا یہ والا حصہ بہت کمزور ہوتا، آپ زور سے کسی کو تھپڑ مار دیجیے، یہاں پر بے ہوش ہو کر گر جائے، نہیں تو کم سے کم آپ کے آگے تو اندھیرا آ ہی جائے گا اس کا۔ لو ہمیشہ یہاں پر اٹیک کرتا، اگر یہاں پر 1 گھنٹہ آپ کو تیز دھوپ کی گرمی یہاں پر پڑے، آپ کے یہاں پر ممکن ہے کہ آپ لو جیسے مہلک بیماری کے شکار ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر نے ریسرچ کیا کہ اس لو جیسی مہلک بیماری سے بچنے کا کوئی اپائے، کوئی راستہ، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ٹوپی اوڑھتے ہیں، جو لوگ پگڑی باندھتے ہیں، جو لوگ کیپ لگاتے ہیں، اس کو کبھی بھی لو جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سر پر ٹوپی ہے، اور ٹوپی گرمی کو پہنچنے سے، اندر گرمی کو پہنچنے سے، اس کی تپش کو باہر سے روک دیتی ہے، چاہے ٹوپی ہو چاہے کیپ ہو۔ تو اب بتائیے، ہم لوگ ٹوپی سنت سمجھ کر کے اوڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
سنت ہے، لیکن اس سنت میں کتنا بڑا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اور کتنی بڑی مہلک بیماری سے نجات کا ذریعہ ہے یہ ٹوپی۔ دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال اس طرح کے پیغامات نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ہمارے نبی تھے جنہوں نے یہ پیغامات دیے، اسی لیے کہا گیا کہ نرا شمس ول بی لوڈ بائی آل، پوری دنیا کے لوگ ان سے محبت کریں گے۔ نرا شمسم مہاپریہ مسیح کے کہ نرا شمس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ ان سے محبت کریں گے، اور کرتے ہیں یقیناً۔ میرے بھائیوں، میرے پاس پرچہ آیا ہے اماموں اور علماء کی شان میں، اماموں اور علماء کی شان۔ آج کل تو ہم لوگ اماموں اور علماء کو بھاؤ میں خریدتے ہیں، یہ بھی ضروری۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں جیسے ان کے گرو مہاراج لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ویسے علماء کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے میں اور ان میں فرق ہے۔ ہمارے ہندو بھائی میں جو برہمن ہوگا وہی ویدوں کو پڑھ سکتا ہے، وہی شاستروں کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی جولاہا کا بچہ ہے، درجی کا بچہ ہے، اگر انصاری کا بیٹا ہے، کوئی سید کا بیٹا ہے، شیخ کا بیٹا ہے، پٹھان کا بیٹا ہے، اللہ کے نظر میں سب پر، اسلام کے نظر میں سب قرآن پڑھ سکتا ہے، اسلام کے نظر میں سب امام بن سکتا ہے، اسلام کے نظر میں بلکہ جب نماز پڑھانے جائے گا ایک طرف غریب کا بچہ امام ہے اور پیچھے مقتدی کوئی پردھان ایم ایل اے ایم پی ہے تو اس کو اس کے پیچھے نماز ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے شاید ہندو بھائیوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ نہیں، اگر برہمن ہوگا تو وہی شاستروں کو پڑھے گا۔ ہمارے اسلام میں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی بڑے اونچے خاندان کے تھے، سب سے بڑے اونچے خاندان کے، بلکہ شاستروں میں بھی کہا گیا شمبل کرام گکھیہ سبراہ منیہ سگہا تمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشتی، کہ وہ برہمن خاندان کے ہو کے یعنی اونچے خاندان کے ہوں گے۔ کون؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اونچے خاندان کے تھے تو ان کے دوست بھی اونچے خاندان کے ہونے چاہیے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام کا ماننے والا ایک چیلا، ایک شاگرد، ایک صحابی ملک حبشہ سے آئے، غلام تھے، یعنی غلامی میں آئے۔ اس زمانے میں بادشاہ اگر قیدی کو غلام بنا لیا کرتے تھے، آج وہ سسٹم، آج وہ نظام تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک حبشہ سے آئے، کالے کلوٹے بھی تھے، بدصورت بھی تھے، لیکن وہ غلام بھی تھے۔ جب وہ آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے بعد محمد علیہ السلام کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ کالے کلوٹے تھے، بدصورت تھے، لیکن ایک اللہ کو دل سے مانتا تھا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی تو فوراً اس پر عمل کرتا تھا، یعنی رب کے منشا کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا یہ غلام تھا، ادنا، بدصورت، چھوٹے گھرانے کا، کوئی ان کا حسب و نسب کا پتہ نہیں، کوئی کس خاندان سے پتہ نہیں، کس علاقے سے ہے وہ پراپر علاقہ بھی معلوم نہیں، صرف ملک حبشہ کے رہنے والے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگایا، آپ علیہ السلام نے ان کو قریب کیا، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، بلکہ عمل کی وجہ سے بلال حبشی چلتے تھے دنیا میں تو چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی جنت الفردوس میں۔ آپ میں نہیں ہے ایسا، ہمارے سناتن دھرمیوں میں اس چیز کی کمی ہے، دور کرنا چاہیے اس بیماری کو۔ جب سب کا پرماتما ایک ہے تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر ان کی ذمہ داری بنتی جو بات شاستروں میں وہ لوگوں کو بتائیں، اور یہ کام الحمدللہ ہمارے علماء کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف اور کوئی بولے گا تو ہمارے علماء کرام فوراً آتے ہیں مائک لے کر اور کہتے ہیں میاں جی تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی تو نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ کے نبی کا کام، ان کی جو ذمہ داری تھی وہ اللہ نے اماموں، علماء، حفاظ، قراء کے سپرد کیا۔ اور ہم مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہے، ٹوپی اور داڑھی والا ہے، امام صاحب بن گئے تو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب ادھر جھاڑو نہیں لگائے آپ، امام صاحب وہ لوٹا وہاں پر اٹھا پھینکا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کے نہیں رکھا،
اے امام صاحب یہ کام نہیں ہوا۔ یاد رکھیے امام ایسا ویسا نہیں ہے، آپ کی نماز میں کوئی کمی ہو جائے، امام صحیح سلامت ہے تو آپ کی نماز لے کر عرش پر کون جاتا ہے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ؟ امام جاتا ہے۔ آپ کی نماز امام کے ذمے، آپ پیچھے چپ چاپ کھڑے رہتے، کچھ جگہوں پر بس پڑھتے ہیں، ورنہ آپ تو چپ چاپ ہی رہتے، پوری محنت تو امام بیچارہ کرتا۔ اگر امام کی نماز میں کوئی کمی ہو جائے، بتائیے سب کی نماز کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس امام صاحب ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی سمان نہیں۔ ارے ہمارے ہندو بھائی سے سبق سیکھو، اگر ان کا کوئی مہاراج ہوتا، اگر ان کا کوئی سنت ہوتا، میں اگر کہیں پر میرا نام لیا جاتا ہے کہ مولانا عبداللہ ہے چترویدی، ہمارے علاقے میں تھانے میں ہم کبھی سے نہیں ملے سچوں سے جو نئے آئے، لیکن کبھی کبھی کوئی بات بولتے ہیں فون پہ کہ عبداللہ چترویدی بات کر رہا ہوں، اس لفظ چترویدی کا اتنا سمان کرتا ہے کہ جو ان کے حق میں ہوتا ہے وہ بیچارہ کرتا۔ آپ ویدوں کے گیانی ہیں، آپ چترویدی جی ہیں، آئیے یہاں پر بیٹھیے، آئیے یہاں پر بیٹھیے، ان میں وہ سمان ہے۔ اگر بس چلے تو میرے سر سے پیر تک دودھ سے